اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک۔ اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے رسول وہ فرما رہے ہیں مولا علی سے، علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ مسئلہ تفضیل کی الحمدللہ آج یہ 6ٹھی نشست ہے۔ آج میں خود ان کی کتابوں سے، کون جو علی کو مسئلہ تفضیل میں اوروں سے نیچے دکھا رہے ہیں، ان کی کتابوں سے مولویوں کے اجماع کا بھانڈا پھوڑوں گا۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے مسئلہ تفضیل ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو جو سوال کیا ہے آج تک اس کا جواب نہیں ملا اسی مسئلہ تفضیل کے بارے میں، وہ یہ کہ رسول اعظم کا فرمان، رسول خود فرمائے، بات ہی ختم نہ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محمد تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے جب تک تجھے حکم نہ تسلیم کرے، فیصلہ تجھ سے نہ لے، تیرے فیصلے کو قبول نہ کرے، اپنے تنازعات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، فیصل نہ بنائیں، جج نہ بنائیں۔ یہ محمد عربی کے فیصلے کی عظمت ہے، اہمیت ہے، عظمت۔ ٹھیک کیا فرما رہے ہیں رسول اعظم؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے، جو بھی علی کو تفضیل میں نیچے دکھاتے ہیں ان سب سے میرا سوال ہے جو آج تک جس کا جواب نہیں ملا، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں یا حیات کے بعد پوری موسیٰ کی امت میں حضرت ہارون سے کوئی افضل تھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو جب موسیٰ کے زمانے میں ہارون سے کوئی افضل نہیں تو پھر محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ ہمارے ہاں تو کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ بتا کہ اگر اسی حالت میں ہارون آ جائے علیہ السلام، موسیٰ کا بھائی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ممبر سے نیچے اتر کے بیٹھوں گا، اس کو کہوں گا آپ بیٹھیں۔ مولا علی نے فرمایا تو پھر تجھے یاد نہیں کہ رسول نے میرے لیے فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ؟ یہ ہے علی کی عظمت۔ تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، علی ہر حال میں افضل ہے، لیکن چونکہ مسئلہ بنایا گیا ہے، گھڑا گیا ہے، علماء نے اجماع کیا ہے، نہ آیت نہ حدیث، مولویوں کا اجماع، اس پہ یہ سارا کاروبار کھڑا ہے۔ چلو جو بھی جواب دینا ہمارا حق ہے، اخلاقی، ادبی، قانونی، دینی، ایمانی حق ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ثابت کرے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے سمت النجوم الاوالی فی انباء الاوائل والتوالی، عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی العاصمی المکی المتوفی۔ یہ کب کا مرا ہے؟ یہ 1111 ہجری، جزء ثانی ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 398 ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے قد نقل ابن عبد البر ان سلف اختلفوا فی تفضیل ابی بکر علی علی۔ لکھ رہا ہے کہ ابن عبد البر صاحب الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سلف میں یعنی گزشتہ جو گزرے ہیں، ابن عبد البر سے پہلے جو گزرے ہیں ان میں اختلاف ہے اس بات میں۔ جہاں اختلاف آ جائے تو پھر اجماع کون سا رہ گیا؟ پھر اجماع بھی کون سا اجماع؟ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ کے بزرگان؟ کیا لکھ رہے ہیں کہ قد اختلفوا ان سلف اختلفوا فی تفضیل علی ابی بکر علی علی۔ اختلاف ہے محدثین میں، عالم میں۔ کس چیز میں اختلاف ہے؟
کہ کون افضل کون مفضول، تفضیل کس کی ہے؟ تفضیل میں حضرت ابو بکر افضل ہیں یا مولا علی علیہ السلام افضل ہے؟ اس میں اختلاف، جہاں اختلاف ہے تو یہ کیوں یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اجماع اجماع اجماع؟ یہ اختلاف لکھ رہے ہیں۔ آئیے کیا لکھ رہا ہے؟ فقد روی عن سلمان و ابی ذر والمقداد بن عمرو وخباب بن الارت وجابر بن عبداللہ الانصاری وابی سعید الخدری وزید بن ارقم وعمار بن یاسر ان علیا اول من اسلم وفضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ آئیے جناب، لکھ رہا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان ان کے نالین پہ، حضرت ابی ذر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاؤں، قربان صحابہ کے ناموں پہ، ان کی ذات پہ قربان، ان کے نالین پہ قربان۔ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام، رسول اللہ کے صحابہ۔ جی کون ابو ذر؟ جس کے لیے رسول اعظم فرمائے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، یہ اس کا فرمان ہے۔ وہ ابو ذر کا عقیدہ کیا ہے وہ سنیں۔ سلمان کون؟ جس کے لیے رسول اعظم فرمائے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے۔ آگے کون؟ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاؤں، یہ حدیث قصہ کا راوی ہے۔ وہ ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم، وہ عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں قربان جاؤں ان کے ناموں پہ۔ ان علی، یہ سب کے سب جتنے میں نے صحابہ کرام کے نام لیے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ علی کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اجماع اجماع۔ کہاں گیا اجماع مولویوں والا؟ سنیں، یہ صحابہ کرام ہیں، وہ مولویوں کا اجماع ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، کبار صحابہ، عظیم صحابہ، جی آل محمد سے محبت رکھنے والے صحابہ۔ کیا عقیدہ ان کا؟ ان علی اول من اسلم، یہ سبھی کہتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا علی تھا۔ جب رسول نے اعلان کیا رسالت کا، اس وقت پہلے تصدیق علی نے کی، اول من اسلم وفضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ پوری توجہ، جتنے میں نے عظیم صحابہ کبار کے نام لیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں تو کہتا ہوں علیہم السلام۔ جی یہ صحابہ کرام سب جتنے نام لیے میں نے، بڑی بڑی ہستیاں، یہ سب اس کے قائل تھے کہ علی اور سب سے علی کے سوا جتنے ہیں سب سے یہ فضیلت میں علی زیادہ ہے۔ فضلہ ہؤلاء علی غیرہ، غیر پہ علی کے، غیر پہ علی کے سوا جتنے، سب پہ علی کو فضیلت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں جناب، یہ دوسری کتاب ہے العواصم والقواسم، الامام العلامہ النزار المجتہد محمد بن ابراہیم الوزیر یمانی شعیب الارناؤوط کی تحقیق ہے، الجزء ثامن ہے، موسس الرسالہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 225 ہے۔ اس میں وہی ہے کہ روی عن سلمان و ابی ذر والمقداد والخباب بن ارت و ابی سعید و زید بن ارقم وزید بن ارقم ان علی بن ابی طالب اول من اسلم فضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ یہ سب کے سب دیکھیں کتنے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے انڈروس کیا ہے، اس کو اپنے کتابوں میں جگہ دی ہے کہ یہ ہے عقیدہ ان صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کا۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ مولوی اجماع کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ اجماع مولویوں کا اجماع۔ ارے بھائی صحابہ کرام کے اجماع کے سامنے مولویوں کا اجماع کیا کرے گا؟ حیرت ہے۔ جی آئیے، یہ کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، جس کا میں نے نام لیا حافظ ابن عبد البر الاندلسی۔ جی یہ حضرت کب کے ہیں؟ 463 میں فوت ہوئے، 463 ہجری۔
المجلد الثالث ہے، تیسری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 197 ہے، اس میں یہی عبارت لایا ہے کہ روی ان سلمان و ابی ذر والمقداد والخباب بن الارت و جابر ابن عبداللہ الانصاری و ابی سعید الخدری و زید بن الارقم ان علی بن ابی طالب اول من اسلم و فضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ آئیے جناب، یہ خود حافظ ابن عبد البر، خود یہ ان کی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یہ سب صحابہ جتنے بزرگان تھے یہ سب علی کی تفضیل کے قائل ہیں کہ سب سے علی افضل ہے، ہر حال میں، ہر بات میں۔ جی پھر کیا لکھ رہا ہے؟ لکھ رہا ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ قال لعلی اربع خصال لیست لاحد غیرہ، علی میں 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی میں نہیں، کسی ایک میں بھی یہ فضیلتیں نہیں۔ سنیں علی کو نیچے دکھانے والوں، سنیں حضرت ابن عباس کا فیصلہ۔ کون سی فضیلتیں ہیں وہ اول عربی و عجمی، پہلا عربی پہلا عجمی، صلی مع رسول اللہ، رسول کے ساتھ پہلی اسلام کی جماعت، نماز کی جماعت پہلی، اس میں رسول کے ساتھ کل 3 تھے۔ رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، رسول اعظم پڑھانے والے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، وہ پیچھے، مولا علی علیہ السلام پیچھے، 3 کی جماعت، پہلا نماز پڑھنے والا علی۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون سی پٹی آ گئی ہے آنکھوں کے اوپر، میں تو کیا کہوں۔ اول من عربی عجم وہو صلی مع رسول اللہ وہو الذی کان لواہ معہ فی کل ظاف، لکھ رہا ہے کہ علی ہر جنگ میں رسول نے علم اسلام کا علی کے ہاتھ میں دیا، ہر جنگ میں، فی کل ظاف، جتنی جنگیں ہیں رسول اللہ کی، جس میں وہ علی کے ہاتھ میں علم تھا۔ یہ فضیلت ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ اور آگے وَهُوَ الَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ فَرَّ عَنْهُ غَيْرُهُ، علی قائم رہے میدان جنگ میں، علی میدان جنگ میں قائم رہے، قرار رہے، غیر فرار رہے۔ کون سی جنگ؟ کہاں جنگ؟ فر عنہ غیرہ، جب رسول کو سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جی مولوی کہتا تشریف لے گئے، چلو تشریف لے گئے، جب سارے رسول کو چھوڑ کر تشریف لے گئے، اس وقت علی ثابت قدم رہے، رسول کی حفاظت کرتے رہے، جیسے حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے۔ علی رسول سے ضربوں کو، پتھروں کو ایسے خود پہ لاتے تھے اور رسول کو بچاتے تھے۔ یہ علی کا طریقہ ہے، یہ فضیلت ہے علی کی۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي غَسَلَهُ، علی وہ ہستی ہے جس نے رسول اعظم کو، سرتاج الانبیاء کو غسل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی تیرے نالین پہ قربان جاؤں، علیک افضل الصلاۃ والسلام۔ وَهُوَ الَّذِي غَسَلَهُ أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ، جی وہی علی ہے جس نے رسول کو قبر مبارک میں داخل کیا، غسل دیا، قبر میں داخل کیا۔ یہ اعزاز پوری امت محمدیہ میں سے علی کو حاصل ہے، قیامت تک کوئی ایسا نہیں جس کو یہ اعزاز ہو سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ آئیے حافظ ابن عبد البر، اس کی وضاحت آگے لکھی ہے کس نے؟ یہ کتاب ہے خصائص علی، جس کی شرح کی ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے، مکتبہ باب العلم سے چھپی ہے۔ اب یہ حضرت زندہ ہے، اہل سنت کے بزرگ ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، دنیا مانتی ہے، ناصبی خارجی کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، لیکن یہ بڑے عظیم محقق ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 529 پہ؟ لکھ رہے ہیں کہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی، وہ تو
مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیوطی دے دو، باقی سارے تم لے لو، پھر بھی ہم جیت جائیں گے۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ ایک مفتی بریلویوں کا، مفتی نذیر صاحب، ان سے میں نے خود سنا کہ ایک سیوطی ہمیں دے دے، باقی سب خود لے لیں تو ہم جیت جائیں گے۔ یہ سیوطی وہ ہے، جلال الدین سیوطی، ایک وقت میں 3 in 1، مفسر، محدث، مورخ، تینوں صفتیں موجود تھی جلال الدین سیوطی میں۔ وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ان سب راویوں کے نام ذکر کیے ہیں سیوطی نے، جو تقریب 24 بنتے ہیں، 24 راوی جو علی کو دوسرے صحابہ پر فضیلت دیتے تھے، افضلیت علی کے قائل تھے، تفضیل علی کے قائل تھے۔ یہ ہے قاری ظہور احمد فیضی۔ آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 549 پہ لکھ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، سنیں خدا کا واسطہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، کسی نے سوال کیا مولا علی کے بارے میں عبداللہ ابن عمر سے، جی اب یہ ہے نا، ان کے سامنے ان کا اجماع کیا بیچتا ہے مولویوں کا، سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ ان کے جب علی کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کیا جواب دیا؟ ان کے متعلق مت پوچھو، سائل سے کہا، پوچھنے والوں سے کہا، عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ، کیا کہا کہ علی کے متعلق مت پوچھو کہ اس کی فضیلت کیا ہے، مت پوچھو۔ کیوں؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ رسول اللہ کے ساتھ ان کی کیا منزلت ہے؟ منزلت وہی ہارون والی بات، تمہیں پتا نہیں، یہ خالی ہم نہیں کہہ رہے منزلت منزلت، عبداللہ ابن عمر کہہ رہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ علی کی رسول سے کیا منزلت ہے؟ وہی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ آئیے، اس خصوصیت نے بعض نامور محدثین کرام کو یوں کہنے پر مجبور کر دیا، جی کیا لکھ رہا ہے؟ قاضی ایاز لکھتے ہیں، حضرت علامہ قاضی ایاز صاحب شفا، جی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن عیاش نے فرمایا، اگر میرے پاس، ابو بکر بن عیاش، اگر میرے پاس ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ اکٹھے تشریف لائیں، یہ تینوں آئیں میرے پاس، تو میں ان دونوں کے کام سے پہلے حضرت علی کا کام کروں گا۔ سبحان اللہ، نام لے کے، بائی نیم، تینوں آئیں تو میں ترجیح علی کو دوں گا، کروں گا، ان کی رسول اللہ سے قرابت کی وجہ سے، جی چونکہ رسول سے ان تینوں میں سب سے زیادہ قرابت علی کی ہے، یہ ہے عقیدہ۔ تو یہ تھے قاری ظہور احمد فیضی صاحب۔ اب کس کس اہل سنت کے محدث، مفسر، عالم نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جگہ دی ہے، وہ سنے کون ہیں؟ یہ خالی ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے پرانے، قدیم، بیچ والے، متقدمین، متوسطین، متاخرین، سب نے لکھا۔ یہ ہے الکشف والبیان، تفسیر سالبی، الامام الحمام ابو اسحاق احمد المعروف امام سالبی، دار احیاء تراث عربی، اس کی جلد نمبر 9 ہے، 9، اس کا صفحہ نمبر 233 ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ ان سلمان و ابی ذر والمقداد و خباب بن عرط و ابی سعید الخدری و زید بن ارقم ان علی بن ابی طالب اول من اسلم فضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ یہ سب کے سب صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ علی پہلا وہ شخص ہے، پہلی ہستی ہے جو نمازی، رسول کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ سب کے سب علی کو، سب صحابہ ون ٹو آل، علی کو چھوڑ کے باقی جتنے ہیں سب پہ علی کو فضیلت دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام، ان کے جوتیوں پہ ہم قربان جائیں، علی کو فضیلت دیتے تھے اوروں پر۔ یہ ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، الامام الحافظ الحجاج جمال الدین بن یوسف بن عبد الرحمن المزی، المجلد السابع ہے، 7ویں جلد ہے، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 320 ہے، باب العین ہے۔
اس میں ہے روی عن سلمان و ابی ذر والمقداد والخباب بن الارت و ابی سعید الخدری و زید بن ارقم رضی اللہ عنہم ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی اول من اسلم و فضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ آئیے جناب سنتے جائے اپنے بزرگوں کے نام، کون کون سے بزرگوں نے لکھا ہے۔ آپ تو بس وہیں کھڑے ہیں اجماع، بھئی مولویوں کا اجماع ان کے سامنے کیا بیچتا ہے؟ یہ ہستیاں ہیں برادران اہل سنت کی، ان کے کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ ہے الوافی بالوفیات، صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی، جزء رابع عشر، 14ویں جلد ہے، دار الفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 417 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ روی عن سلمان و ابی ذر والمقداد بن خباب بن الارت و زید بن ارقم ان علی اول من اسلم، رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا پہلا علی ہے علیہ افضل الصلاۃ والسلام، میرے مولا علی، حسن حسین کے بابا علی، زہرا کے شوہر علی، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کے بھائی علی، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی، وَفَضَّلْهُ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ غَيْرِهِ، یہ سب کے سب صحابہ کرام علی کو اوروں پر فضیلت دیتے تھے۔ یہ وافی بالوفیات، آئیے جناب یہ کتاب الصواعق المحرقہ مصر کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 56 ہے، 56، اس میں لایا ہے کہ روی عن سلمان و ابی ذر والمقداد والخباب، سنتے جائیں بزرگوں کے نام، اس نے بھی دیا ابن حجر مکی، کٹر دشمن شیعوں کا، وہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ سارے صحابہ بھی سید زید بن ارقم ان علی اول من اسلم فضلہ ہؤلاء علی غیرہ، یہ علی کو سب صحابہ پہ فضیلت دیتے تھے یہ صحابہ کرام۔ آئیے یہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی معتزلیوں کو شیعہ کہے یقین جانے وہ علم سے آری ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کا۔ معتزلہ جدا گروہ ہے ایک، وہ شیعہ نہیں ہے۔ معتزلہ اہل سنت کے کتنے علماء نے لکھا ہے معتزلہ جدا شیعہ جدا، جب بھی ذکر کیا ہے تو معتزلہ کا ذکر جدا کیا ہے، شیعوں کا ذکر جدا کیا ہے۔ تو یہ ابن ابی الحدید علی مولا کے کلام کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں۔ اس میں لکھ رہا ہے، اس کی جلد نمبر ہے 4، اس کا صفحہ نمبر ہے 116، اس میں لکھ رہا ہے علی علیہ السلام کے ترجمے میں مروی عن سلمان و ابی ذر والمقداد والخباب و ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم و زید بن ارقم، سنے نام، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان علی علیہ السلام اول من اسلم فضلہ ہؤلاء علی غیرہ، یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور میرے عقیدے میں علیہم السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر۔ جی یہ سب اس عقیدے کے حامل تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اب سنائیں کہ ان ہستیوں کے سامنے مولویوں کا اجماع کیا بیچتا ہے۔ باقی رہی بات کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی، اتنے بڑے کبار صحابہ کرام، ان کی بات کو یہ ہضم کر لیں کہ علی افضل، اس میں ظاہر ہے کہ ان کو ہضم کرنا تو مشکل ہو جائے گا نا، ہاتھ پاؤں تو ماریں گے نا، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو چھوڑیں، یہ وہ ہے، وہ پتہ ہے مجھے کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ان صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی، حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔